السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کے نیکسٹ ویڈیو میں آج سے پھر حاضر ہے آپ کی خدمت میں حکیم ابو ولی اللہ، جو آپ حضرات کو آج گلقند کے تعارف بتائیں گے اور گلقند کے اجزاء دوا بتائیں گے، اور گلقند کیسے تیار کیے جاتے ہیں، کس چیز سے تیار کیے جاتے ہیں، اور کس چیز کے لیے مجرب ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، للہ فی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ گلقند بنتی ہے گلاب کے پھول سے۔ آئیے ہم آپ کو پہلے گلاب کے پھول کی تعارف کراتے ہیں۔ تو دوستو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ عربی میں اس گلاب کے پھول کو ورد کہتے ہیں، اور اسی طرح فارسی میں گلاب کے پھول کو گل سرخ کہتے ہیں، اور اردو میں گلاب کا پھول ہی کہتے ہیں، اور سندھی میں جرپل کہتے ہیں۔ اسی طرح گلاب کے پھول کو انگریزی میں روز کہتے ہیں۔ دوستو، یہ مشہور پودے کا پھل ہے۔ یہ پھول سرخ بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو گلاب کا پھول ہے، خشک کی حالت میں، یعنی کہ جب یہ خشک کیا جائے یا تازہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ پھل مستعمل ہے، یعنی کہ دونوں صورتوں میں خشک ہو چاہے تازہ ہو، تر ہو، دونوں صورتوں میں گلاب استعمال کیے جاتے ہیں دوا کے حساب سے۔ تو دوستو، یہ جو گلاب کا پھول ہے، اس کا جو ذائقہ ہے یہ پھیکا، قدرے کے سیلا شیرین ہوتی ہے، اور اس کا جو مزاج ہے یہ تر سرد ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی جو جائے پیدائش ہے، جہاں یہ پائے جاتے ہیں، لاہور میں بھی پائے جاتے ہیں، باول پور میں بھی پائے جاتے ہیں، علی گڑھ میں بھی پائے جاتے ہیں، اکثر علاقوں میں ویسے پائے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ آگے میں آپ کو گلقند بتا رہا ہوں کہ گلقند پھول سے بناتے کیسے ہیں۔ تو یہ جو گلقند ہے، آپ کو اس کے لیے آپ کو لینا ہے گلاب، یہ نہیں گلاب کے پھول، یہ آپ کو لینا ہے 1 سیر۔ پھر آپ کو لینا ہے چینی 3 کلو۔ کتنا لینا ہے؟ سفید، یہ جو گلاب ہے، گلاب سفید ہے، یہ آپ کو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، آپ کو یہ لینا ہے 1 کلو، 1 سیر۔ اور یہ جو چینی بھی دیکھ رہے ہو، یہ چینی لینا ہے آپ کو 1 سیر۔ اب اس کی ترکیب تیاری کیا ہوگی، تو پہلے آپ کو چینی لے کر اس کو پیس لیں، پھر دونوں یہ گلاب اور یہ چینی دونوں ہاتھ میں مل کر 1 ہفتے تک دھوپ میں رکھ کے، 1 ہفتے کے بعد جب دھوپ سے اٹھائے یہ گلقند تیار ہوگا، جب بوقت ضرورت ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں دوستو، میں آپ کو آگے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو گلقند ہے اس کے فوائد کیا ہے، کس چیز کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ گلقند پہلے یہ بات یہ ہے کہ ٹی بی کے لیے بھی کام کرتی ہے، یہ تپ دق بخار ہے اس کے لیے بھی مجرب ہے، اور یہ خشک کانسی کے لیے بھی بہت مجرب ہے، اور نفس الدم اس کے لیے بھی بہت مجرب ہے، اور قبض کے لیے، یہ قبض کی دور کرنے کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ دوستو، یہ گلقند کا سب سے بڑا فائدہ نفس الدم ہے، اور اسی طرح یہ جو گلقند ہے، یہ ہر قسم کی جریان خون یا جسم سے جو خون آتی ہے کوئی بھی جگہ سے، اس کے لیے بے حد وہ مفید ہوتی ہے۔ ہاں، کسی کی ایسی بات ہے کہ جریان خون ہے یا کوئی جگہ سے خون آ رہے ہے، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنا خوراک پورا بند کر دیں، صرف گلقند ہی پر گزارا کرنا شروع کر دے، یعنی کہ جو کھانا غذا ہے وغیرہ وہ سب بند کر دے، صرف گلقند کھائے۔ جب بھی بھوک لگے تو گلقند سے کہ بھوک کو کیا کرے، رفع کرے، ختم کرے۔ تو دوستو، یہ جو گلقند ہے، یہ جب انسان خونی یعنی کہ خونی ہوتی ہے، خونی بواسیر ہوتی ہے نا، یعنی کہ جریان خونی ہوتی ہے، یہ جریانی خونی کے بعد جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے، کہ یعنی کہ وہ کھانا بند کر کے صرف استعمال کرتا ہے، ہاں اس کی وجہ سے کبھی تکلیف بھی ہوگی یا کمزوری تو نہیں ہوگی، البتہ خون کا اخراج فوراً بند ہو جائے گا، اس سے دست وغیرہ تو ہوگی، لیکن یہ جو خون آنے ہوتے ہیں یہ فوراً بند ہو جائے گی، اور تب دق کے مریضوں کا سب سے بڑا بے ضرر علاج ہے، بغیر تکلیف دہ یہ علاج ہے،
اور یہ جو نکسیر ہے، یہ نکسیر کے لیے بھی یہ مستقل علاج ہے یہ گلقند، لیکن ان باتوں کے لیے سب سے شرط یہ ہے کہ وہ گلقند بازاری نہ ہو، کیونکہ یہ بازاری چیزیں ہوتے ہیں اس میں تو اکثر کیمیکل ملائے جاتے ہیں، خالص چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو آپ اپنے ہاتھ میں بناتے ہو اور جو بازار سے لیتے ہو اس میں تقریباً 100% میں سے 80 کا فرق کہا جاتا ہے۔ بالکل یہ بازاری گلقند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اب میں نے آپ کو بتایا ہے اسی ہاتھ کے بنے ہوئے گلقند ہوں۔ تو دوستو اسی طرح یہ جو گلقند ہے یہ شوگر کے مریض کے لیے بھی مفید ہے، یعنی کہ تو دوستو اسی طرح یہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، یہ شوگر کے مریض سفید گلاب کا عرق نکال کر آدھا گلاس صبح دوپہر شام پانی میں ملا کر پینے سے شوگر بالکل کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اگر یہ شوگر کا مرض جب نیا ہو تو اس کو جلد ہی اللہ تعالی شفا یاب کرتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو پہلے سے شوگر کی جو دوائی کھاتے رہتے ہیں، وہ تو جو دوا کھانے والے ہیں، جو مریض ہے وہ اپنی دوا فوراً بند نہ کرے جو پہلے سے کھا رہے، بلکہ آہستہ آہستہ کم کر کے اس کو بند کریں۔ یہ جو گل سرخ ہے، یعنی کہ گلاب کا پھول ہے، یہ شوگر کے بغیر دوا صرف عرق گلاب سے ہی کنٹرول ہو جاتی ہے، یہ شوگر صرف اسی سے کنٹرول ہو جاتی ہے، بس کہ کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہو جاتی۔ تو دوستو یہ حکیم ابی ولی اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، للہ فی اللہ جو بتا رہے ہیں، یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ آزمائش کے بعد، بہت آزمانے کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس میں کوئی نقصان دہ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے رضا کے لیے بتا رہے ہیں۔ آپ کے دعاؤں کا طلبگار حکیم ابو ولی اللہ۔ اگر ہمارے یوٹیوب چینل کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجائے، تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔